سیدی ولد آدم خیر لنا بسپلا درود بسپلا سلام سیدی ولد آدم خیر لنا بسپلا درود بسپلا سلام کہ حسن یوسف اور ہے، حسن مصطفیٰ اور ہے۔ حسن یوسف جب بے نقاب ہوا تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ ان حسن یوسف جب بے نقاب ہوا تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن جب حسن مصطفیٰ بے نقاب ہوا تو عرب کے مردوں نے اپنی گردنیں کٹا دی ہیں، عورتوں نے بدن کے ٹکڑے کرا دیے ہیں۔ ایسا حسن و جمال اللہ پاک نے پیارے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ آگے میں یہ بھی کہنے کا حق رکھتا ہوں، حسن یوسف اپنے زمانے میں بے مثال، حسن یوسف اپنے زمانے میں بے مثال، اور حسن مصطفیٰ ہر زمانے میں بے مثال۔ اللہ پاک نے ایسا پیارا نبی ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پیارے حبیب کی ہمیں اور آپ کو سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ پیارے نبی کے ایک ایک سنت پر اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اس پیارے نبی کی شان اور مقام تو دیکھ، حضرت حلیمہ دائی نے دیکھی، ارے تو پھر کیا پوچھنا، اتنا جلدی مچایا حلیمہ دائی نے پیارے نبی کے چہرے مبارک کو دیکھ کر، یا اللہ کہ آئی رت آلو بیلی پھولے چمپا چامیلی مورے انگناما جل گایو دیپورے، مورے انگناما جل گایو دیپورے۔ ایسا توحید کا دیپ جلا ہے جو ساری دنیا کے اندھکار، کفر و شرک کے اندھکار کو مٹایا ہے، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اب حلیمہ دائی کہہ رہی ہے آمنہ سے، حضرت آمنہ سے کہ مجھے جلدی کرو، ذرا مجھے دور جانا ہے، ذرا جلدی سے تیاری کرو۔ اب وہ ذرا نخرے کرنے لگے، اس لیے گھبرا گئی، ایسا نہ ہو کوئی پیچھے عورت آوے اور چہرے انور پر نظر پڑ جائے، ایسا نہ ہو میری گود سے ایسا بچہ چھن جائے دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے۔ اب جلدی مچا رہی ہے، آمنہ سے کہا ذرا جلدی کرو جلدی کرو، مجھے دور جانا ہے۔ یہاں تک کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، دادا عبد المطلب تشریف لائے، بات چیت ہوئی اور جلدی سے لے کر کئی کعبے کا طواف کیا، اللہ سے دعا مانگا، او میرے پروردگار بہت بڑے امانت کے حق ادا کرنے کا وقت آیا، صحیح ڈھنگ سے ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اس طرح کچھ دعا مانگ کر حضرت حلیمہ دائی جب ڈیرے پر پہنچی تو کیا دیکھا کہ سارا قافلہ جا چکا ہے۔ اب جو پہنچی جلدی جلدی اپنے شوہر سے کہتی جلدی کرو جلدی کرو۔ شوہر نے کہا کیا بات، ارے جلدی اونٹنی اٹھاؤ اور جلدی کرو۔ ارے کیا بات ہے، کوئی چوری کیا ہے کیا؟ کہ چوری کی بات نہیں، ایسا بچہ نورانی ملا ہے، ایسا رحمتی بچہ ملا ہے، ایسا نورانی بچہ ملا ہے، کوئی غیر کوئی دوسرا دیکھ نہ لے، ایسا نہ میرے ہاتھ سے بچہ چلا جائے، ذرا جلدی کرو یہاں سے کوچ کرو۔ یہاں تک کہ حضرت حلیمہ دائی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر جو اونٹنی پر بیٹھی اور شوہر آگے بیٹھے اور نکیل پکڑ کے جو اونٹنی کو اٹھا رہے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ اونٹنی اٹھنے کو تیار ہے، لاکھیڑ لگا رہے ہیں، لگام کھینچ رہے، نکیل کھینچ رہے، مگر اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں۔ حلیمہ کہ جلدی کرو نا جلدی کرو، کیا کریں میں اٹھا رہا ہوں اٹھتی نہیں، ارے میں لاش سمجھا اٹھتی نہیں، نکیل کھینچ رہا ہوں اٹھتی نہیں۔ حلیمہ دائی کچھ دیر کے بعد کہنے لگی، سمجھ میں بات آ گئی، اتر پڑو جلدی سے اونٹنی سے۔ شوہر سے کہا ذرا جلدی اتر پڑو، اونٹنی بالکل نہیں اٹھے گی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو میں آخری نبی یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی ہوں اور تم آگے بیٹھے ہو، یعنی تمہارا پیٹھ امام الانبیاء کے پیچھے ہو رہا ہے، تو ذرا اونٹنی اس عمل کو دیکھ کر ذرا تم سمجھ رہی ہے یہ بے ادبی کی بات ہے کہ تمہارا پیٹھ امام الانبیاء کے پیچھے، ہاں آپ کا پیٹھ امام الانبیاء کے پیچھے ذرا لگ رہا ہے، اس لیے اونٹنی اس وجہ سے اٹھ نہیں رہی ہے، ذرا اونٹنی سے اٹھ کے دیکھو۔ اونٹنی سے جیسے شوہر اترے ہیں کہ فوراً اونٹنی اٹھ کھڑی ہوئی، یعنی اونٹنی بھی اتنا سمجھ رہی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو، ان کی عظمت کرو، ان سے محبت کرو۔
میرے دوست جب پیچھے بیٹھے ہیں یا آگے لے کر چلے ہیں تب اونٹنی نے رفتار بڑھایا ہے اور ایسی رفتار بڑھائی ہے اور ایسی مچلی ہے کہ یا اللہ جس اونٹنی پر سوار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ میں کیا بتاؤں، جن کی عظمت ہائے اللہ کے پیارے محبوب جدھر گزر جائیں درخت آپ کو سلام کرتے جھکتے ہیں عظمت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی قربانی کے اگر کرنا چاہیں تو ہر اونٹ آج قربانی کے لیے کھڑے ہوتے تو ہر اونٹ اپنی گردن میرے آقا کے سامنے پیش کر رہا ہے، او میرے آقا میرے اوپر چھرا چلائیے، میرے گردن کو ذبح کیجیے، میری قسمت کہاں، میرے آقا کے ہاتھ مبارک سے میں ذبح ہو جاؤں، میری مقدر کہاں۔ اللہ کے نبی کے سامنے ہر اونٹ اپنی گردن پیش کر رہا ہے۔ اس نبی کی شان کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں میرے بھائیوں، تو میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اونٹنی پہ لے کر حلیمہ دائی چلی ہیں، زمین و آسمان چاند سورج ستاروں نے کیسا منظر دیکھا ہوگا کہ یا اللہ دو جہاں کی دولت حلیمہ دائی کی گود میں، کہ مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، بڑے علم والے کو لائی حلیمہ، بڑے علم والے کو لائی حلیمہ، بنی سعد کا دشت رش کے چمن ہے، بنی سعد کا دشت رش کے چمن ہے، گلے ہاشمی چن کے لائی حلیمہ، گلے ہاشمی چن کے لائی حلیمہ، مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ۔ مقدر دیکھو جو حور و ملک کو میسر نہیں ہے، جو حور و ملک کو میسر نہیں ہے، وہ نعمت تیرے ہاتھ آئی حلیمہ، وہ نعمت تیرے ہاتھ آئی حلیمہ، مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ۔ اب جو اونٹنی کی رفتار بڑھی ہے اور جو آگے قافلہ جا چکا تھا، ایسی رفتار میں اونٹنی چلی ہے کہ کیا بتاؤں، ایسا دھول دھکڑ اٹھا ہے، ایسی رفتار میں چلی ہے کہ آگے جو قافلہ جا چکا تھا، پھر آگے جو جانے والا قافلہ ساری دائیاں پیچھے جو مڑ کے دیکھی ہیں گھبرا گئی۔ عورتوں نے یوں کہا جلدی سے اکٹھا ہو جاؤ، کوئی معلوم ہوتا ہے پیچھے لٹیرا تو نہیں آ رہا ہے، اتنی تیز رفتار میں جس کی اونٹنی آ رہی ہے، جلدی سے ساری دائیاں اکٹھا ہو جاؤ، ایسا تو کوئی لٹیرا آ رہا ہو۔ ایک عورت نے، ایک دائی نے پیچھے مڑ کے ذرا دھیان سے جو دیکھا تو کہنے لگی اے دائیوں یہ کوئی لٹیرا نہیں آ رہا ہے، یہ دو جہانوں کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے، یہ کالی کمڑی والا آ رہا ہے، یہ تاجدار مدینہ آ رہے ہیں، یہ حلیمہ دائی کی گود میں آمنہ کا لال آ رہا ہے، عبداللہ کا یتیم آ رہا ہے، یہ کوئی لٹیرا نہیں ہے، یہ دو جہانوں کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اونٹنی پر سوار ہے، اونٹنی کے اندر اللہ نے ایسی طاقت بخشی، ایسی انرجی بخشی ہے کہ صاحب جو قافلہ آگے جا چکا تھا ان سارے قافلوں کا ساتھ پکڑ لیا حضرت حلیمہ دائی کی اونٹنی۔ اب یہ ساری دائیاں بہت تعجب میں، بہت اچنبھو، سب پریشان ہیں، اور یہاں تک سب پریشان ہیں کہ حلیمہ کی اونٹنی تو بڑی کمزور تھی، وہ بڑی نہیں تھی، اس کی چال بڑی دھیمی تھی، وہ تو بہت دبلی پتلی تھی، اور یہ کیا ہوا؟ شاید حلیمہ دائی نے کوئی دوسری اونٹنی خریدی ہے۔ یہاں تک کہ دائیوں نے حضرت حلیمہ دائی سے پوچھ بھی تو لیا، اے حلیمہ کیا تم نے دوسری اونٹنی خریدی ہے؟ یہ وہ اونٹنی تو معلوم نہیں پڑتی، اس کی چال بڑی دھیمی تھی، وہ بڑی کمزور تھی، وہ بڑی نحیف تھی، شاید تم نے کوئی دوسری اونٹنی خریدی ہے، یہ وہ اونٹنی تو معلوم نہیں پڑتی۔ اب حضرت حلیمہ دائی مسکرا اٹھی ہے اور اپنے ہاتھ مبارک کو ہلا کر کے اور ساری دائیوں کو جواب دے رہی ہے، ارے او میری بہنوں ذرا دیکھو تو صحیح، اونٹنی وہی ہے، پاؤں دیکھو وہی، چہرہ دیکھو وہی، آنکھیں دیکھو وہی، کان دیکھو وہی، جسم دیکھو وہی، شریر دیکھو وہی، پاؤں دیکھو وہی، چہرہ دیکھو وہی، ناک دیکھو وہی، کان دیکھو وہی، آنکھیں دیکھو وہی، اونٹنی وہی ہے، اونٹنی بس وہی ہے، فرق اتنا ہوا اس اونٹنی کا سوار بدل چکا ہے، ارے اس پر سوار ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے، اونٹنی وہی ہے بس سوار بدل چکا ہے۔
میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، حضرت حلیمہ دائی یوں فرماتی ہیں کہ جب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستی میں لے کر پہنچی ہوں، کئی برس گزر چکی تھی، رحمت کی بارش نہیں ہوئی، یا اللہ جو بکریاں اٹھنیاں جنگلوں میں جاتی، شام کو جب لوٹ کے آتی تو خالی پیٹ خالی تھن، اتنا بھی نہیں دودھ پہ دے پاتی کہ ان کے بچوں کے پینے بھر کا ہوتا۔ لیکن میں نے پیارے نبی کے قدموں کی برکت یہ دیکھا، جیسے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستی میں لے کر پہنچی ہوں، رحمت کی بارش ہوئی، چاروں طرف سے ہریالی چھائی۔ یا اللہ، دیوانگی کا راز ہے کیا کچھ نہ پوچھئے، لب پر ہے ورد صلی اللہ کچھ نہ پوچھئے، لب پر ہے ورد صلی اللہ کچھ نہ پوچھئے، رکھتے ہی پاؤں آپ کے دنیا کے چار سو، رحمت کی ایسی چھائی گھٹا کچھ نہ پوچھئے، رحمت کی ایسی چھائی گھٹا کچھ نہ پوچھئے، دیوانگی کا راز ہے کیا کچھ نہ پوچھئے، لب پر ہے ورد صلی اللہ کچھ نہ پوچھئے، ہم آپ کے ہیں آپ ہمارے ہیں یا حضور، ہم آپ کے ہیں آپ ہمارے ہیں یا حضور، ہم سے ہمارا نام پتہ کچھ نہ پوچھئے، ہم سے ہمارا نام پتہ کچھ نہ پوچھئے، دیوانگی کا راز ہے کیا کچھ نہ پوچھئے، لب پر ہے ورد صلی اللہ کچھ نہ پوچھئے۔ حضرت حلیمہ دائی کہتی ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں گھر میں لے کر پہنچی ہوں تو کیا دیکھا منظر، گھر ایک دم روشن ہو گیا، گھر بالکل روشن ہو گیا۔ ارے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ مصر کی عورتوں نے جو حسن یوسف دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر کہیں حسن مصطفیٰ دیکھتی تو اپنا کلیجہ کاٹ لیتی۔ اللہ پاک نے ایسا حسن و جمال دیا ہے، کالی کملی والے سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ صحابہ کرام یوں فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے صحن میں نے دیکھا کہ آقا میرے بیٹھے ہیں اور 14ویں رات کا چاند بھی نکلا ہو، ہم سارے صحابہ چاروں طرف ستاروں کے مانند بیٹھے ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھ رہے ایک طرف 14ویں کا چاند اور دوسری طرف کالی کملی والے کا مکھڑا مبارک، ایک طرف 14ویں کا چاند دیکھوں، دوسری طرف تاجدار مدینہ کا چہرے مبارک دیکھوں۔ اب دونوں جو میں نے دیکھا تو ہم لوگوں نے یہی دیکھا کہ پیارے محبوب کے چہرے مبارک کے سامنے 14ویں کا چاند جیسے کالا توا لگ رہا ہے۔ صحابہ اکرام یوں فرماتے ہیں جب بھوک سے ہم بےتاب ہو جاتے تھے تو بھاگتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ لیتے تھے، ہماری بھوک ختم ہو جاتی۔ اندازہ تو لگاؤ میرے بھائی، اللہ پاک پیارے محبوب کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ تو حضرت حلیمہ دائی فرماتی ہے کہ پیارے نبی کو جو لے کر میں گھر میں پہنچی ہوں، میرا گھر ایک دم روشن ہو گیا، یا اللہ۔ اور کہتی شام کو جب بکریاں آئیں، اونٹنیاں واپس گھر پہ آئیں تو کیا دیکھا، ان کا پیٹ بھرا ہوا، تھنوں سے دودھ بھرا ہوا، یا اللہ وہ دودھ ان کے بچے پیتے، ہم سارے گھر والے دودھ کھاتے پیتے، اور محلوں میں دودھ بانٹا جا رہا ہے مگر دودھ میں کمی نہیں آئی۔ اللہ کے محبوب جہاں تشریف لائیں، جہاں موجود ہوں، وہاں پر بھائیوں کمی آئے گی کسی چیز میں؟ کہتی دودھ میں کمی نہیں، روزی میں کمی نہیں، اتنا دودھ کہتی میرے سینے میں اتنا دودھ نہیں ہوتا کہ بچے کے پینے بھر کا ہوتا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب کو، آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے یتیم کو جب میں نے سینے سے لگایا ہے تو میرے اللہ نے میرے سینے کو دودھ سے بھر دیا۔ جو بکریاں اٹھنیاں جنگلوں میں جا کر واپس آتی، تھنوں سے دودھ خالی ہوتا، لیکن پیارے نبی کے قدموں کی برکت دیکھو، ان کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا، ان کے بچے دودھ پیتے، ہم سارے گھر والے دودھ کھاتے پیتے، محلوں میں دودھ بانٹا جا رہا ہے مگر دودھ میں کمی نہیں آئی، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو برکت ہی برکت۔ اور جہاں اللہ کے نبی نہ وہ بتاشے کم پڑ رہا،
नान खटाई कम, एक एक आदमी चोरी करते, दूधी ले खत्म। आका मौजूद हो कमी हो जाए, इट इज इम्पॉसिबल। हज़रत हलीमा दाई फरमाती है अल्लाह के महबूब घर में है, दूध में कभी कमी नहीं आई। ये एक बरकत है ताजदार मदीना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। अल्लाह पाक हम सबके दिल में प्यारे महबूब की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, इत्तबा नसीब फरमाए। आका की एक ही सुन्नत पर अल्लाह हम सबको चलने वाला बनाए। दौलत से मोहब्बत जिन्होंने किया वो पछताए, न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से। सारे वलियों ने, सारे नबियों ने, सारे गौस कुतुब ने, सारे अब्दाल ने, सारे बुजुर्गों ने, यहाँ तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, निजामुद्दीन औलिया ने, मसूद गाजी ने, अब्दुल कादिर जिलानी ने, सारे वलियों ने यही बताया, न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से, न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। तो मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, जिस प्यारे नबी के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई, उस प्यारे नबी के मुक़द्दस सरजमीन पर जहाँ की पैदाइश हुई, उस प्यारी सरजमीन पर, उस मक्का की धरती पर, उस मक्का शरीफ में जा रही हुज्जाज कराम, खुसूसन हमारे भाई अब्दुल हकीम साहब बूम वाले, उनके अहलिया, उनके घर वाले, अल्लाह ताला इन सब के सफर को अल्लाह कबूल फरमाए। जितने हाजी जा रहे हैं अल्लाह इनके सफर को अल्लाह आसान फरमा दे, अल्लाह पाक सफर को कबूल फरमा ले। इस ढंग से हज करने जाओ मेरे दोस्त, दुनिया को भुला के जाओ, कुछ नहीं बस दीवाना वार, बाल की परवाह नहीं, कंघी करना नहीं, बाल बिखरे हुए जैसे मेरे दोस्त, कोई किसी की मोहब्बत में कपड़े की परवाह नहीं, कंघी की परवाह नहीं, खुशबू नहीं लगाता। या अल्लाह किसी की मोहब्बत में इस तरह दीवाना वार, ऐसे ही अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के घर की तरफ जा रहा है, प्यारे नबी के दयार की तरफ जा रहा है, जहां मेरे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह तिरपन सांस रहे हो, उस मुबारक मुकद्दस जगह पर बंदा जा रहा है। बहुत ही आजमत हो, वहां की कंकरियों से मोहब्बत करो, वहां की मिट्टी से मोहब्बत करो, वहां की खिदमत गुजारों से मोहब्बत करो। या अल्लाह मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिनको नफरत वहां की चीजों से है, वहां के लोगों से है, उनको जाना मुनासिब नहीं है। क्यों उनकी बनाई हुई जमीन पर, क्यों उनके फर्श को नमाज पढ़ते नमाज भी नहीं होगी। अल्लाह समझने की तौफीक दे। पहले दिल में अजमत करो, दिल से निकालो कुब्ज़ो कीना और दिल को बनाओ नबी की मोहब्बत का मदीना। जिस दिल में कुब्ज़ो कीना हो वो दिल नबी की मोहब्बत का मदीना नहीं बन सकता है। हम रसूल की दयार में जा रहे हैं, मक्का शरीफ जा रहे हैं, मदीना तैयबा जा रहे हैं। किसी के दिल में कुब्ज़ न रखना, बुराई मत रखना, सारी गुनाहें तो माफ अल्लाह कर देता है। अपने भाई के अगर कुब्ज़ रखा है तो सारे अमाल गारत हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, दीवाना वार अल्लाह की मोहब्बत में तुम ऐसी जगह जा रहे हो, बस लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक। इस तरह पूरी ये तलबी पढ़ी जाती है। इसको याद करके और इस अंदाज पे जामे दीवाना वार, दुनिया की सारी चीजों को भुलाकर। अगर बच्चे यूं कहें अब्बू जान जा तो रहे हो लेकिन जरा VCR में ले आना, खबरदार हमारा हज बेकार हो जाए। वरना इस नियत के साथ जो लोग ये सामान लाना, वो लाना, ये करना, वो धरना, तो भाइयों सब गड़बड़ हो जाए। वरना हाल हमारे वहां जैसा हो। एक बेचारे हाजी साहब हमारे यहाँ करीब 6-7 हज कर लिए और लोग ताज्जुब करें मामला क्या है। अब वो बेचारे जब हज करने गए और वाकई में आज हम लोगों ने इतना गड़बड़ कर दिया अपना हज कि इधर से जाते हैं तो लब्बैक लब्बैक और जब लौटे बिलेक बिलेक, इधर से लब्बैक लब्बैक और लौटे तो बिलेक बिलेक। ऐसा नहीं करना, वरना बात कस्टम लोग क्या कहते हैं, कस्टम ऑफिसर लोग जब जहाज हम लोगों की आती है तो जानते क्या कहते हैं, चोर लोग आवत। सोचो हमें चोर क्यों कहा गया। पहला एग्जाम, पहला इम्तिहान, जैसे मक्का शरीफ से चले, अभी हिंदुस्तान इंडिया गेट पे पहुंचे और जैसे साहब हवाई जहाज से उतरे, पहला इम्तिहान शुरू हो गया ईमान। पहले क्या पूछेगा ऑफिसर, हाजी साहब कुछ लाए हो? कुछ नहीं। अरे कुछ लाए हो तो बता दो। कुछ नहीं। तो अच्छा तो अभी एक्सरे मशीन पर चलो। हाँ चलिए, अभी वही फैसला होगा अल्ट्रासाउंड पर। हमारे साथ हाजी साहब से कई बार पूछा, अरे हाजी साहब कुछ लाए हो? कुछ नहीं। हम जो लाए हो तुम्हारा हज काम है ना हो।
ایسا قسم کھائیں کہ یہ سب صاف کر دو تو وہ بیچارہ کہا نہیں بھائی صاحب اگر لائے ہو تو ہمیں کیا ضرورت اس پہ لگانے کی، ایک طرح پر کچھ کوئی سی بات نہیں. تو کہا نہیں میں کچھ نہیں لایا ہوں. اب یہ ضد کرنے لگے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ رکھو مشین پر. جیسے مشین پر رکھا تو ٹپ سے ایک دم فوٹو آ گیا کہ ٹیپ اس میں جو ہے ٹیپ ریکارڈ VCR رکھے ہیں. تو حاجی صاحب وہ دیکھو کہاں رکھے ہو بنڈل میں دیکھو کہ ہاں وہ لڑکا نہیں مانا تھا لے آئے صاحب یہی حاجی ہو تو ہاں ایک ٹھو لے آئے. ایک نہیں ہے پھر جھوٹ بول رہے ہو 2 رکھا ہے دیکھو کہ ہاں 2 لڑکے ہیں 2 ٹھو لے. کہا حاجی صاحب حاجی اب تو کسٹم مارے تم جھوٹ کیوں. اگر تم صاف بتا دیتے تو ہم تمہیں کچھ نہ کرتے. تم جھوٹ کیوں بولو؟ حج کر کے آئے ہو، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آئے ہو اور پہنچتے تم نے ایمان خراب کر دیا. نہیں میرے دوستوں، نہیں میرے بھائیوں، ڈھنگ سے اپنا حج کریں. اور وہاں جب پہنچے کیا پوچھنا، وہاں کی ایک ایک چیز کی عظمت. ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نادان کیا سمجھو ان کی عظمت کیا ہے. میرے بھائیوں جب وہ پہنچے ہیں مدینہ طیبہ تو 7 میل دور ہی اپنے جوتے مبارک کو نکالے. جوتا نکالے. لوگوں نے کہا حضرت جوتا کیوں نکالے؟ فرمایا میں پیارے حبیب کے دربار میں پہنچ رہا ہوں، دیار میں پہنچ رہا ہوں. ان جگہوں پر نہ جانے کتنی بار میرے آقا کے پاؤں مبارک پڑے ہوں گے. جہاں میرے آقا کے پاؤں مبارک پڑے ہوں وہاں میرا جوتا پڑے. یہ عظمت کے خلاف ہے. 7 میل دور ہی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتے کو اپنے ہاتھ میں لے. کتنی عظمت محبت دل میں ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کتنی. یہ لوگ ان کو گالی دیتے. اللہ ہمارے بھائیوں کو سمجھ لے. ہاں مدینے والوں گالی دیتے، مکہ والوں گالی دیتے پتا. اور ان کے پنکھے کے نیچے ہوا کھاتے، کولر میں ہوا کھاتے، فرش میں نماز پڑھتے. کیسے نماز حج ہوگی؟ کیا کرے جاتے تو ہی اپن حج کرو. یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے ادھر ایک حجین بیچاری اگلے سال وہ مل ملاقات ہوا تو ان سے لوگوں نے ان کو رائے دیا کہ تم حج کرنے کا اگر اتنا پیسہ خرچ ہوگا پھر 7 مرتبہ اجمیر چلی جاؤ حجی. تو انہوں نے کہا یہی پر انڈیا کہاں 7 مرتبہ جو اجمیر شریف چلی جاؤ تو کہا تو مکہ مدینہ جائے ضرورت نہیں. اب وہ جاہل بیچاری سونا چاندی کچھ پیسہ رکھی ہوئی تھی، سارا دھری دھروہر گئے سونار کے بیچنا. اب وہ جو ہے 6 چکر لگایا، 6 چکر لگایا اجمیر شریف کا. اور جب جائیں گھر سے بن ٹھن کے گجرا کجرا کجرا سب لگا ہے. سب لوگ ودا کرتے خیال رکھو معلوم ہوتا مدینہ جاتے ہیں. خیر اب وہ 6 مرتبہ جب لوٹ کے آئی اگلے سال وہ ہم کو ملی. ہم نے کہا کہ آپ اجمیر شریف نہیں بھی بولا. تم کہاں بتائیں مولانا صاحب خواجہ نہیں بلائی، خواجہ نہیں بلائی. تو میرا کہا بات 7 مرتبہ حج پورا ہو تمہارا سب کی گڑبڑ ہو. ہم نے کیا بات خواجہ نہیں بلائی. تو ہم نے کہا 6 مرتبہ بلائی نبی پور ہوئے والا رہا تو کیسے گڑبڑ ہو. نہیں خواجہ کی مرضی رہا نہیں بلائی. تو ہم نے کہا پیسہ ہے تم پیسہ ختم. ہم نے کہا سیدھی بات بتاؤ پیسہ ختم ہو گیا خواجہ نہیں بلائی. خواجہ عورتوں کو بلائی تو بات بتاؤ. مولانا احمد رضا خان صاحب بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. اللہ جانے یہ لوگ کہاں پڑھتے ہیں کدھر جاتے ہیں. فتاوی رضویہ میں لکھا اٹھا کے دیکھ لو. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتاؤ عورتیں مزارات اولیاء پر جائیں کہ نہ جائیں؟ تو حضرت کیا اعلیٰ حضرت بھی فرما دیں کہ پوچھ تو جائیں کہ نہ جائیں. گھر سے نکلی لعنت شروع. سارے عالم منع کر لیکن ہماری ماں بہن کی ڈڈوان 7 مرتبہ حج ہوگی. ایسا بالکل نہیں ماں بہنوں. جو جگہ بنایا گیا وہاں جانے پر حج ہوگا. اللہ ہماری ماں بہنوں کو سمجھ دے دے. ہاں بقرعید میں جنتی دروازوں کھلا. بعض لوگ تو ہمارے ادھر ہاں جب آتا ہے مہینہ تو 1 روپے میں جنت بانٹ. 1 روپیہ دو جنت کا ٹکٹ لو، 1 روپیہ دو جنت کا ٹکٹ لو. ہم نے کہا 1 روپے میں جوتا پالش نہیں ہوا. تم 1 روپے میں بہت سستی جنت بانٹ رہے ہو بھائی. بیچ میں نماز روزہ کچھ ہے ہی نہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کیا ہے؟ آپ کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرو. حضرت حلیمہ دائی نے پیارے نبی کو سینے سے لگایا. گھر میں رحمت و برکت کا انبار. ہم لوگ بھی اگر چاہتے ہیں ہمارے گھر میں رحمت و برکت آ جائے تو اس کے لیے بس ایک راستہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں ہم
داخل کر لیں، دنیا میں بھی رحمت و برکت، آخرت میں بھی کامیابی، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں کامیابی۔ اور وہ نسخہ میں آپ کو چند منٹ میں بتا کے بیان ختم کر دوں گا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، یہ مہینہ میں نے بمبئی شہر کے لیے دے رکھا ہے، پورا مہینہ پورا ہو جانے دو اور ایک باہ جتائی تگڑس ہو جانے دو بمبئی کا، اور اس کے بعد تو بھیمنڈی تو انشاءاللہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ یہاں تو اللہ والے سب موجود ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک سے میری دلی دعا ہے اپنے اس پورے بھیمنڈی قصبہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پورے بستی پر اللہ اپنی پوری رحمت نازل فرمائے، اللہ برکت نازل فرمائے، سارے اداروں میں اللہ برکت نصیب فرمائے، تمام بھائیوں میں اللہ آپس میں میل محبت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ جن کے دل میں بدگمانی ہے اللہ ان کے دلوں کو بھی اللہ صاف کر دے، ان کے دل میں اللہ ہماری محبت ڈال دے، ہمارے دل میں اللہ ان کی محبت ڈال دے۔ یہ قبض و کینہ بہت بری چیز ہے، ہمارے نبی کا اخلاق تو یہ ہے دشمنوں کو بھی سینے سے لگایا۔ ہم اور آپ خود جانتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے، آپ فجر کی نماز پڑھ کے جیسے راستہ گزرتے تو وہ یہودی عورت روزانہ آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالتی، راستے میں کانٹے بچھاتی، برا بھلا کہتی تھی، لیکن میرے آقا نے کبھی اف نہیں کہا، کبھی آنکھ نہیں دکھایا، کبھی آپ نے اسے اف تک نہیں کہا، نگاہیں مبارک نیچے کیے ہی اور آپ گھر چلے جاتے اور غسل کر کے کپڑا بدلتے۔ یہ کوئی ایسا پیارا نہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کی شان تو دیکھو، یا اللہ کوڑا کرکٹ ڈالا جا رہا ہے، کبھی آپ نے اف نہیں کیا، کبھی آپ نے آنکھ نہیں دکھایا، کبھی آپ نے جھڑکا کر کے نہیں، اللہ کے محبوب نگاہیں نیچی کیے اور آپ چلے جا رہے ہیں اور غسل کر کے کپڑا بدل رہے ہیں، روزانہ یہی کام ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے ایک دن صبر کر لیتے، 2 دن صبر کر لیتے، تیسرے دن تو مارا ماری ہو ہی جاتی، لیکن اللہ کے پیارے محبوب کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنایا۔ یہ ہم زحمت بنے، آقا رحمت اور غلام بنے زحمت۔ آقا تو لوگوں کے دلوں کا پھول بنے، ہم لوگوں کے دلوں کا کانٹا بنے۔ ہائے اللہ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دشمنوں کے ساتھ میرے نبی کا ویوہار دیکھو، میرے آقا کا برتاؤ دیکھو، آپ کا پیار و پریم دیکھو، آپ کی شردھا تو دیکھو، پیارے نبی کا اخلاق تو دیکھو۔ اے غلاموں، کم سے کم سوچو تو پہلے ہم کس کی نقل اتارے؟ اب صاحب کیا ہوا؟ ایک دن کوڑا ڈالا، 2 دن کوڑا ڈالا، 3 دن کوڑا ڈالا، اللہ کے نبی صبر کرتے جا رہے، صبر کرتے جا رہے، کچھ نہیں بلکہ آپ دل میں ہدایت کی دعا بھی کریں، آپ دعا کر رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، یہاں تک کہ ایک دن میرے آقا گزرے تو کوڑا نہیں ڈالا، دوسرے دن گزرے تو کوڑا نہیں ڈالا، تیسرے دن گزرے تو کوڑا نہیں ڈالا، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ یوں آپ نے محلے میں پوچھا، لوگوں سے پوچھا کہ مائی کہاں گئی؟ آج کہیں بھی 3 دن بعد دکھائی نہیں پڑ رہی۔ لوگوں نے کہا حضرت آج 3 دن ہو گیا وہ بیمار پڑی۔ ہاں بیمار پڑی، کہا وہ بیمار پڑی ہے۔ پیارے نبی کے اخلاق کو دیکھو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت میں گئے۔ کس کی؟ جو کوڑا کرکٹ ڈالا، برا بھلا کہہ رہے، اس کی عیادت میں، مزاج کرسی میں گئے۔ آپ کے سینے میں سارے انسانوں کے لیے کس طرح درد ہے، غم ہے کہ ہر ایک انسان خدا کا محبوب بندہ بندی بن جائے، جو جہنم کی طرف جا رہا جنت والے راستے پر آ جائے۔ نبی کے اخلاق کو تو دیکھو، آپ اس کی عیادت میں گئے، مزاج کرسی میں گئے اور جا کر اس کے لیے دوا لا کے دیا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ دوا لا کے دیا ہے، اور آپ نے اس کے لیے دعا بھی کیا ہے، دوا بھی دیا اور دعا بھی کیا۔ اور اللہ پاک نے جب اس کو شفا دیا ہے تو پیارے نبی نے مسکرا کے یہی فرمایا، دیکھو مائی، اللہ نے تم کو شفا دے دیا۔ اللہ کی دعوت کہ اللہ سے ہوا معاملہ، اللہ پاک نے تمہیں شفا دے دیا، پیدا کرنے والے نے شفا دے دیا، ارے مالک نے تم کو شفا دے دیا، اب تو تم تندرست ہوگی، کل سے پھر کوڑا ڈالو گی۔ نبی کی اس اخلاق کو دیکھ کر، اس مسکراتے ہوئے انداز کو دیکھ کر بس وہ پانی پانی ہو گئی اور صاحب رو پڑی، پیارے نبی سے لپٹ گئی کہ آپ مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی ہے، آپ مجھے معاف کر دو، آپ مجھے معاف کر دو۔ آپ کا اخلاق بتا رہا ہے، آپ کا پیار و پریم بتا رہا ہے کہ جن پر میں نے کوڑا کرکٹ ڈالا، جن کو ہم نے ستایا ہے، وہ ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کرے کہ دوا لا کے دیا، میرے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ آپ کا اخلاق بتا رہا ہے، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو، اب آپ کی دامن کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، اور مجھے کلمہ پڑھائیے اور کملی میں چھپائیے۔ اور فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
اگر کسی کو اپنے میں لانا ہے تو گالی دے کے لئی ہو، گریائے اپنے ملائی کری ہو کہ اخلاق کے ذریعے سے ملا بول، اخلاق پیش کرو، دشمن کا دل بھی اللہ نرم کر دے گا۔ یا اللہ، اس عورت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جس نے جا کر منت مانا 360 365 سے، کیا منت مانا کہ ایک لڑکا پیدا ہوا، یعنی پیارے نبی کے بارے میں، وہ آپ کی عبادت سے روکتا ہے، آپ کی بندگی سے روکتا ہے، آپ کی پرستی سے روکتا ہے، آپ کی چڑھاوا سے روکتا ہے۔ آپ 360 سے میں منت کر رہی ہوں، منت سماجت کر رہی ہوں، میں چڑھاوا چڑھا رہی ہوں کہ آپ 365 مل کر اس اکیلے کو نعوذ باللہ ختم کر دو۔ میں چڑھاوا چڑھا رہی ہوں، آپ سے منت مان رہی ہوں، آپ کی عبادت سے روک رہا، آپ کے سجدے سے روک رہا ہے، تو آپ سے منت سماجت کر رہی ہوں کہ جلدی سے ان کو نعوذ باللہ مٹا دو، وہ آپ کی عبادت سے روک رہے ہیں۔ اب منت سماجت کر کے گھر پہ آئے اور یہ سوچا کہ صاحب جب 365 کی طاقت لگی ہے، پورا ودھان سبھا قائم ہے، جب 365 سے میں نے کہا کہ کام تو پورے ہو جائے گا، 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، 4 دن دیکھا، لیکن یہاں کچھ نہیں۔ اللہ کے محبوب ایمان کی دعوت دے رہے، جو آپ کے قریب آ رہا ہے دامن پکڑ کے کامیاب ہو رہا ہے۔ خواتین حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔ صہیب رضی اللہ عنہ روم سے آئے اور کالی کملی والے کا دامن پکڑا، اللہ نے دونوں جہان میں کامیاب کر دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فارس سے آئے اور کالی کملی والے کا دامن پکڑا، اللہ پاک نے دونوں جہان میں کامیاب کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حبشہ سے آئے اور کالی کملی والے کا دامن پکڑا، اللہ نے دونوں جہان میں کامیاب کر دیا۔ اب عورت سن رہی صاحب، جو ان کے قریب آتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے، جو ان کی بات سنتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے، ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تعداد بڑھتی جا رہی پھر مارے جلن کے اور مارے غصہ میں یہ 360 ہماری بات نہیں سن پا رہے ہیں، ان سے کچھ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب سوچو اس کے دل میں کتنی قبض رہی ہوگی، کتنا غصہ رہا ہوگا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا اب تو میں اپنا یہ وطن چھوڑ دوں گی، مکہ چھوڑ کے کہوں اور جا کے بسوں گی، اب یہاں میں نہیں رہوں گی، ان کی وجہ سے میں مکہ چھوڑ دوں گی۔ وہ ہمیں باپ دادا کے راستے سے ہٹاتے ہیں، وہ کہتے 360 نہیں بلکہ ایک مالک کی عبادت کرو، صرف ایک خدا سے مانگو، ان کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے کہیں اور جا کے بسوں گی، اب تو ہم مکہ چھوڑ دیں گے، اب یہاں سے چلی جائیں گی۔ یہاں تک کہ اس نے فیصلہ کیا اور گھر کا سارا سامان گٹری میں باندھا اور صبح اپنے دروازے پا کے بیٹھ گئی کہ کوئی مزدور مل جائے جو ہمیں لے جا کر وہاں تک پہنچائے۔ اتنی میں اللہ کا کرنا تو دیکھو، ادھر مسجد سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، تاجدار مدینہ جو تشریف لا رہے، میرے آقا نے دیکھا کوئی عورت پریشان کھڑی۔ آپ نے پوچھا مائی کیا بات؟ کہا بیٹا یہ سامان ہے، مجھے فلاں جگہ تک لے چلنا، کامی میں تیار اور کوئی خدمت ہو بتا۔ نبی کا اخلاق تو دیکھو، دشمنوں کے ساتھ ویوہار تو دیکھو۔ ہائے اللہ، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا وہ پہچانتی تھی نہیں کہ یہی ہے۔ میرے آقا نے اس کے گٹھر کو لیا اور اپنے سر پہ رکھا، میرے آقا نے اپنے سر مبارک پہ رکھا اور لے کر چل دی۔ اب جو چلے، اب وہ عورت پیچھے پیچھے، اللہ کے نبی آگے آگے، اب وہ پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ شہر سے باہر نکل گئی۔ اب راستے میں عورت بات کرنے لگی اور یوں کہا بیٹا میں مکہ چھوڑ کے بھاگی جا رہی ہوں۔ کمائی کیوں؟ کا ایک نوجوان یہاں پیدا ہوا ہے، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے وجہ سے مکہ چھوڑ کے میں بھاگی جا رہی ہوں اور ان کے وجہ سے مکے میں بہت بڑا فساد ہونے والا ہے۔ وہ ہم لوگوں کو باپ دادا کے راستے سے ہٹاتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف ایک خدا کی عبادت کرو، صرف ایک ہی خدا سے مانگو۔ یہاں 360 365 کی عبادت کرتے ہیں، 360 کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں تو کام ہی پورا نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف ایک سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہی کی وجہ سے اور انہی کی جلن میں میں مکہ چھوڑ کے بھاگی جا رہی ہوں۔ او میرے لال، تم سیدھے سادھے نظر آ رہے ہو، بھولے بھالے نظر آ رہے ہو،
میں تم کو سمجھا رہی ہوں، میری نصیحت آپ یاد رکھنا، کبھی ان کے چکر میں مت آنا، ان کے چکر میں جو آ جاتا ہے بس وہ گرویدہ ان کا ہو جاتا ہے، سمجھو اس پر جادو ہو جاتی ہے۔ او میرے لال، تم بھولے بھالے سیدھے سادے ہو، کبھی ان کے چکر میں مت آنا، اور خود چکر میں آنے والی ہے۔ ہاں، جو دوسرے کو روکے چکر میں مت آنا، سمجھو خود چکر میں آنے والے، ہاں چکر میں آنے والی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نصیحت سنتے جا رہے، بحث نہیں کیا، مناظرہ نہیں کیا، کوئی اپنا کچھ جتایا نہیں، نہ بات سنتے جا رہے، سنتے جا رہے، سنو کو سننے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم لوگوں میں گڑبڑی جو بحث کرتے ہیں نا، چوپال پہ ہوٹل پہ کچھ نہیں، سنتے جاؤ، انشاءاللہ اللہ وہ اثر ڈالے گا۔ پیارے نبی کے سنت میں، اخلاق میں، طریقے مبارک وہ مقناطیسی اثر اللہ نے رکھا ہے، چمبک کی طرح کھینچے گا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک کو اپنی زندگی میں داخل کر لو۔ ساری دنیا تلاش کر رہی ہے میرے دوست بزرگوں، لوگ اسلام سے محبت تو کر رہے ہیں، بلکہ ایک بہت بڑے انگریز نے یوں کہا کہ دنیا کا سب سے بہترین مذہب اسلام ہے اور سب سے بدترین قوم مسلمان ہے۔ کیوں؟ جس کا اللہ ایک ہو، آخری نبی تاجدار مدینہ ایک ہو، جس کی کتاب ایک ہو، اس نے جھگڑا دیا۔ یعنی یہاں تک کہ میرے دوستو، جس نے سمویدھان لکھا ہے انڈیا کا، ساری کتابوں کا اسٹڈی ادھن کرنے کے بعد وہ اس فیصلے پر آیا کہ میں اسلام قبول کروں۔ بالکل قریب تھا، لیکن اس میں جو دیکھا تو جھگڑیلو ہے نا، نہیں ہو تو آدمی ہو، 24 سال سے بات نہ کرو، ان سے کلام نہ کرو، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس نے کہا اچھا توہرم جھگڑا ہے، اس سے بڑھیا چلو بدھسٹ بن جاؤ۔ یہ ہوئے ہیں اس کو اسلام کے نہ آنے کا ایک روڑا بن گیا مسلمان، ورنہ وہ تو قریب آ چکے تھے۔ یہاں تک کہ میرے دوست امریکہ میں ایک کتاب نکلی ہے، اس کتاب کا نام دا گریٹ مین، اس میں سب سے پہلا چیپٹر جن کا نام مبارک ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس۔ یہاں تک کہ امبیڈکر قریب تھا ایمان میں آ جائے، اس نے فیصلہ کر لیا اسلام سب سے بڑا مذہب، اچھا مذہب ہے، لیکن یہ اختلاف کرنے والے، مسلمانوں کو لڑانے والے ہم جیسے علماء کرام، ان کی وجہ سے اس نے جب دیکھا اچھا تمہارے یہاں گڑبڑ ہے، ہاں تمہارے یہاں ان سے سلام نہ کرو، ان سے کلام نہ کرو، تمہارے جھگڑا ہے، تو تم سے بڑھیا ہٹاؤ، چلو اب ہم جائے تو بن جا بدھسٹ۔ میرے بھائیوں، ایسا کام ہم نہ کریں۔ ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ارے ڈھاکے سے لے کر اجمیر تک جو سفر کیا ہے، انگریز گولڈ اسمتھ کہہ رہا ہے آپ کے اس سفر میں، 9 دن کے سفر میں، ارے بھارت کی دھرتی پر 90 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کا اخلاق دیکھ کر، ان کا پیار دیکھ کر، ان کا پریم دیکھ کر ہر ایک سے پیار کیا، نبی والا اخلاق انہوں نے پیش کیا، چلتا پھرتا قرآن بن کر چلے، نبی کی سنت کے سانچوں میں ڈھل کر چلے، تو ساری دنیا نے سمجھا ہاں اسلام یہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر بھارت کی دھرتی پر 90 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے ہاتھوں پر ایسا ایسا کچھ کرامات ظاہر کیا۔ آپ سفر میں آ ہی رہے تھے، کیا دیکھا؟ ایک برہمن ایک بت کی پوجا کر رہا تھا، برہمن برادری کا تھا، وہ اپنا پوجا کر رہا تھا اپنے مذہب کے حساب سے۔ آپ کو پیاس لگی اور اس سے کہا کہ بھائی ذرا مجھے پانی پلا دو۔ اس نے کہا تم مسلمان ہو، اپنے لوٹوں میں کیسے پانی پلا؟ ارے پیاس لگی پلا دو، ہم کیسے پانی پلا دیں؟ ہمارا لوٹا ناپاک ہو جائے۔ ایسا بتاؤ، پاک ہم لوگ ہیں کہ کون؟ یعنی ہم لوگ تو باقاعدہ پانی لے کر جائیں، پیشاب کرے تو پانی لے، ڈھیلا لے، بڑا لوٹا لے، اور چھوٹی موٹی لوٹیا اللہ جنے پور لاگا کہ ویسے لے بھیڑ اور گھنٹوں آگ لی پر مار مانجے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق ہے۔ اب وہ بیچارہ تو حضرت کو بھی وجد آ گیا، کہا مجھے پیاس لگی، پانی پی کے رہوں گا۔ کہا میں پانی کیسے دوں؟ برہمن آدمی کیسے تمہارے قریب آؤں، کیسے لوٹے پانی دوں؟ کہا تم نہیں دو گے تو جس کی تم پرستش کرتے ہو ان سے پانی لاؤ، ابھی وہ پانی دے۔ اور آپ نے اللہ کا نام لے کر جو کہا ہے وہ اٹھ کے گئے، وہ پانی لا کر خواجہ کو پیش کر دیا۔ اب وہ گھبرا گیا، اتنا دن تک ہم نے پانی چڑھایا، اتنا چڑھاوا چڑھایا، کبھی منڈی نہیں ہلایا، اور یہ مسلم کے کہنے سے تم اٹھ کے پانی دے دیے ہو۔ خواجہ کا مذہب سچا ہے، خواجہ کا رب سچا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی
अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पर उसने फौरन ऐलान कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, मैं साक्षी हूँ, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पूजा योग्य नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ख्वाजा साहब की जिंदगी देखो, हजरत के पीर ने एक दिन यूं कहा कि ऐ मोइनुद्दीन, सुबह फजर की नमाज जो मेरे पीछे पढ़ लेगा सब जन्नत में चले जाएंगे। पीर ने कह दिया, एक बात वजद में आता, कहा मोइनुद्दीन कल मेरे पीछे जितने लोग नमाज पढ़ लेंगे सब जन्नत में जाएंगे, सब जन्नती हो जाएंगे। इतना सुनना था, सारी रात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सारी रात नींद न पड़ी, तड़पते रहे, या अल्लाह में कितनों तक आवाज हो। लेकिन ये भी आगे बता दिया था, जितने लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे सब जन्नत में जाएंगे। अब इस खबर को जो बता देगा वो जहन्नम में जाएगा। अब घबराए, अल्लाह अब क्या करें, अब हम करें तो क्या करें। अगर हम बताते हैं लोगों को कि ये लोगों आज नमाज कदा न होने देना, अरे फजर की नमाज पढ़ लेना, तुम सब के सब जन्नत में चले जाओगे। अगर मैंने सबको ऐलान कर दिया तो हजरत ने फरमाया है ऐलान करने वाला जहन्नम में जाएगा और जितने लोग नमाज पढ़ लेंगे सब जन्नत में चले जाएंगे। यहाँ तक कि ख्वाजा साहब बहुत परेशान है, यहाँ तक कि प्यारे नबी का दर्द, प्यारे नबी वाला गम, प्यारे नबी वाला फिक्र, उम्मत का दर्द और गम, यहाँ तक कि ख्वाजा साहब के दिल में आया और आपने ये फैसला कर लिया कि एक मोइनुद्दीन अगर जहन्नम में चला गया और उसके जरिए से अगर लाखों लोग जन्नत में चले जाएं तो ये सस्ता सौदा है। चलो हम तो जहन्नम में चले जाएंगे लेकिन सब जन्नत में चले जाएं, ये प्यारे नबी वाला गम और फिक्र है। और सारी रात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह चारों तरफ से ऐलान करने लगे, ऐ लोगों आज फजर की नमाज में जरूर पढ़ लेना, आज कोई कदा मत होने देना, आज जो भी नमाज पढ़ लेगा जन्नत में चला जाएगा। बस सब कह रहे या अल्लाह, हजरत का रात भर दौड़ना और ऐलान करना और घर घर पहुंचना, जितना दौड़ सके सारी रात दौड़े, समझाया कि अगर मैं जहन्नम में चला गया तो क्या, मेरे जरिए से लाखों लोग जन्नत में चले जाए तो ये सस्ता सौदा होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत के पीर सब के सब जब फजर की नमाज में पहुंचे तो क्या देखा, मस्जिद नमाजियों से भरी है, यहाँ तक के मस्जिद से बाहर मजमा लगा हुआ है। अब हजरत पीर साहब परेशान, समझ गए कि बस मोइनुद्दीन ने बताया और बुला करके तन्हाई में कहा, ये खबर किसने दिया? कहा हजरत हमने दिया। अरे क्यों दिया जब मैंने ये बताया? कहा हजरत हमने यही सोचा कि एक मोइनुद्दीन अगर जहन्नम में चला गया और उसके जरिए से लाखों लोग जन्नत में चले जाए तो ये सस्ता सौदा होगा। कहा मोइनुद्दीन अरे खबर देने वाला भी जन्नती है और जो नमाज में आगे वो सब के सब जन्नती है। ए ख्वाजा ने जब कुर्बानी पेश कर ली है तो आपकी कुर्बानी को अल्लाह ने पसंद फरमा लिया और मेरे दोस्तों आला मकाम अल्लाह ने दे दिया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हम और आप भी अगर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अखलाक अपना ले, सारी दुनिया हमारे सामने आ जाए। अभी एक जगह मेरा बयान था पठानवाड़ी के करीब, सिर्फ 15 घर मुस्लिम, बाकी सब गैर मुस्लिम। वहां पर टाइम था कि सिर्फ 11 बजे तक बयान, गैर मुस्लिमों वहां पर थोड़ा सा मैंने हिंदी में बयान किया प्यारे नबी का अखलाक क्या है। तो गैर मुस्लिम आकर खड़े हो गए, कहा मौलाना साहब ये पुलिस भी मौजूद है, घबराने की कोई बात नहीं, पुलिस का महकमा ये बता रहा है आपके लिए 11 बजे का टाइम फिक्स नहीं है, बल्कि आप सुबह तक बयान करो तो हम आपके लिए तैयार हैं। हमें ऐसे चीज की जरूरत है इंसान भला मानुस बन जाए, इंसानों में प्यार और प्रेम आ जाए, इंसानों के अखलाक दुरुस्त हो जाए, बुराइयां दुनिया से मिट जाए, इसके लिए तो पुलिस को जाना पड़ता है। और आपके इस बयान से बात समझाने से अगर लोग भले इंसान बन जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। 11 बजे सुबह तक आप बयान बताना ये चाहते हो, सारी दुनिया प्यासी है, वो झूठी कोई भला मानुस इंसान हो, कोई नबी जैसा अखलाक वाला हो, नबी का कोई सच्चा गुलाम हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसा गुलाम हो। तो मेरे दोस्तों बताना मैं ये चाह रहा था, जल्दी बात खत्म करूं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो औरत समझा रही कि उनके चक्कर में मतन, प्यारे नबी मुस्कुराते और गट्ठर लिए चल रहे, चलते चलते फिर उस औरत ने कहा बेटा बस यही पर उतार, और समझा क्या रही थी, बेटा तुम भोले भाले हो,
सीधे साधे हो, उनके करीब मत जाना कि भोले भाले शह अबरार नजर आते हैं, भोले भाले शह अबरार नजर आते हैं, कितने अच्छे मेरे सरकार नजर आते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब वो जगह पर पहुंच गई तो औरत ने कहा, यूं कहा, बेटा अब गठरी ही उतार। अल्लाह के हबीब ने जो गठरी उतार के रखा, उसने अपने खीसे से जेब से मजदूरी देना चाहा पैसा, तो मेरे आका ने फरमाया, माई क्या कर रही हो? बेटा इतनी दूर तक गट्ठर लाए हो, मजदूरी दे रहे हो, कितना दूर मजदूरी? कहा हम भी जाने कौन सा मैंने काम किया जो आपसे मजदूरी लूं? कहीं बेटा इतनी दूर से गट्ठर उतार के लाए हो। आका ने फरमाया, अम्मी मैं मजदूरी तुमसे नहीं लूंगा, आपकी जो मैंने जो कुछ खिदमत किया है ये मजदूरी अपने अल्लाह से लूंगा, अपने मालिक से लूंगा। और मेरे लायक को खिदमत को बताओ माँ, ये मैंने कौन सा काम किया जो आपसे मजदूरी लूं? मैंने आपके साथ जो कुछ किया है इसका आज अपने मालिक से, अपने पैदा करने वाले से लूंगा। अब औरत ताज्जुब में कि धरती पर ऐसा भी कोई इंसान है जो खिदमत करे और साहब यूं कह दे कि हम मजदूरी अपने मालिक से लेंगे। अब औरत बड़ी ताज्जुब में हुई, कहा बेटा ये तो बताओ तुम किस खानदान के हो, किस कबीले के हो, तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है, बेटा तुम्हारे दादा का नाम क्या है? मेरे लाल अच्छा बताओ तो, ऐसा इंसान मैंने संसार में नहीं देखा, ऐसा इंसान मैंने जगत में नहीं देखा जो मजदूरी करे और पैसा न ले और यूं कहे मैं अपना ये मजदूरी अपने मालिक से लूंगा। बेटा ऐसा इंसान मैंने दुनिया में पहली बार देखा। मेरे लाल अपना नाम तो बताओ, आखिर हो तो तुम कौन हो? मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरी माई, मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना कहना था, उस औरत की आंखों में आंसू आ गया। कहा मेरे लाल आपका अखलाक बता रहा है, आपका प्यार और प्रेम बता रहा है कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो। अब आपको दामन छोड़ के नहीं जाऊंगी, अब गठरी उठाओ, अपने साथ लेके चलो। मेरे भाइयों, दुनिया में ईमान जो फैला अखलाक के जरिए से, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के साये के नीचे लेट गए। जरा से आपको आंख लग गई, एक दुश्मन आया और म्यान से तलवार खींचा। अब जो उसने कर्र से खींचा तो प्यारे नबी की आंख खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए, उसने तलवार उठाकर प्यारे नबी पर वार यूं करना चाहा और यूं कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तलवार से आपको कौन बचाएगा? मेरी तलवार से बताओ आपको कौन बचाएगा? तो मेरे आका ने कोई दांव पैतरा नहीं खेला, बल्कि मेरे आका ने क्या फरमाया, अल्लाह, मुझको मेरा अल्लाह बचाएगा। अल्लाह कहना कि दुश्मन के हाथ से तलवार कांप के नीचे गिर गई। मेरे आका ने तलवार उठाया और फरमाया, अच्छा बता मेरी तलवार से तुम्हें कौन बचाएगा? हालांकि अभी अल्लाह सुना है लेकिन दिल में अकीदा नहीं तो कुछ नहीं कह पा रहा। क्या कहता, आप तो रहीम हो, सादिक अमीन हो, आप तो माफ करने वाले, आप तो दरगुजर करने वाले। आका ने तलवार फेंक दी, जाओ मैंने माफ किया। कहाँ जाऊं जब इतने बड़े रहीम और करीम हो, सादिक और अमीन हो, रहमतुल लिल आलमीन हो, तो आपका दामन छोड़ के नहीं जाऊंगा। आपकी इस अखलाक को देखकर ईमान में दाखिल हो गए। मैं कितना वाक़या सुनाऊं कि मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, वो दिल उनका भी छीना जो सर लेने आए। ये बंदा नवाजी के जौहर दिखाए कि खुद खाए जो और जवाहर लुटाए। खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, और दिया दर्द जिसने उसे भी दवा दी। मेरे भाइयों, अपने नबी का अखलाक है, कोई आपको गाली दे, कोई आपको बुरा भला कहे, कोई आपको डंडा मारे, कोई आपको गाली दे, कुछ भी कहे, तुम मुस्कुराते चले जाओ, सब्र करते चले जाओ। और मेरे दोस्त बुजुर्गों, चंद दिनों के बाद जो आप सब्र करोगे, अल्लाह से दुआ मांगोगे, अरे अल्लाह मेरे भाई है, अनजाने में हमको गाली दे रहे हैं, अल्लाह हकीकत तू जान रहा है, तुझसे कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। अरे अल्लाह इनके दिल में तू मेरी मोहब्बत डाल दे, इनके कहने के मुताबिक अगर मेरे अंदर ये बात है तो अल्लाह तू फैसला करे, और हम अगर सही है अरे अल्लाह तू इनको हिदायत दे दे। अल्लाह तुझसे कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। हम सबको आपस में एक और नेक बना दे। हम और आप जो सब्र करेंगे और मेरे दोस्तों अल्लाह से दुआ मांगेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, और हज को जाने वाले मेरे भाई, आपकी दुआएं तो जगह जगह पर कबूल होती है। आप जब बैतुल्लाह शरीफ में पहुंचे और बैतुल सलाम दरवाजे से जो आप दाखिल होंगे और बैतुल्लाह शरीफ जो पहली नजर पड़े
बात याद रखना कि पहली नजर जब पड़ी, पलक झपकने से पहले जो दुआ मांग लो वो दुआ कबूल, बिल्कुल खुली हुई बात। बैतुल्ला शरीफ पर जब पहली नजर पड़े, पलक झपकाने से पहले जो दुआ मांग लो वो दुआ कबूल है। लेकिन उलमाए बुजुर्गाने दीन ने एक अजीब दुआ मांगी। लोग अपने अपने विसाख के मुताबिक दुआ मांगते हैं। कोई दौलत मांगता है, कोई 56 करोड़ चौथाई मांगता है, कोई अल्लाह जाने क्या क्या मांगता है। हाँ, तो सब कुछ अपना अपना मांगते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग के बारे में जब मैं हज करने गया तो मैंने सोचा अल्लाह क्या मांगूं, दुनिया कोई चीज मांगा तो खत्म हो जाएगी, ऐसी कोई चीज रिजर्व हो जो हिया हुआ सब जगह काम आ। तो मैंने देखा अल्लाह वालों ने क्या मांगा है। तो एक बुजुर्ग एक वली ने क्या मांगा, पहली नजर जब बैतुल्ला शरीफ पर पड़ी तो उन्होंने यही कहा कि हे अल्लाह मुझे मुस्तजीब दावत बना दे। मतलब ये कि पूरी जिंदगी तुझसे जो कुछ मैं जायज दुआ मांगू उन सारी दुआओं को अल्लाह आप कबूल फरमा लीजिए। यानी हमारी यही एक दुआ है कि पूरी जिंदगी तुझसे जो कुछ मैं जायज दुआ मांगू उन सारी जायज दुआओं को अल्लाह आप कबूल फरमा लीजिए। यानी पहली नजर पड़ी तो उन्होंने यही दुआ मांगा। तो सब रिजर्व होगा नहीं है, तो बढ़िया नहीं, ऐसा मौका होता है तो याद रखो, मुल्तज़िम पर चिमट के खूब दुआ मांगना, अरे हतीम में नफिल पढ़ के खूब दुआ मांगना। और इतना मेरे दोस्त वहां कायले सुस्ती मत करना, आजान से पहले जल्दी हरम में पहुंचो और खूब चल के खूब तवाफ करो, खूब नमाज की पाबंदी, तहज्जुद। हाँ, ऐसा ना कभी कभी ऐसा चक्कर होता है साहब हरम में हज करने दे और साहब जमा छूट रही। नहीं मेरे दोस्त, जहां 40 लाख आदमी जिनके पीछे नमाज पढ़ते हो, बड़े बड़े वली गौस कुतुब साथ में हो, उस नमाज का क्या कहना मेरे दोस्तों। इसलिए बहुत एहतमाम के साथ इशराक, चाश्त, वबीन, तहज्जुद बड़ा एहतमाम हो, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत हो, मार्केट में ज्यादा जाना नहीं, अपने वक्त को जाया करना नहीं, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत न कुछ कर सको तो बैतुल्ला शरीफ को देखते ही रहा करो। अल्लाह का घर है, देखना भी हर वक्त अजर सवाब से भरा हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, बल्कि दुआएं ऐसी कबूल होती हैं कि हमारे गांव के मियाँ बीवी हज करने गए, मैं भी साथ में था। अब बेचारे तवाफ करते करते अब देहाती लोग वो हज्जिन बेचारी गायब हुई गई। एक ही लिबास होता, एक ही अंदाज होता, अब वो तवाफ करते करते गायब। अब बेचारे अब ढूंढ रहे तो मिले, एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन हज्जिन गायब। अब हाजी साहब पगला, एक दिन हमको मिले तो हाई साहब सलाम अलैकुम, अब रोवे लगे पकड़ के, अरे मौलवी साहब कहा बोलो ना, हज्जिन गई। तो हमने कहा कौन था बात, अरे हज्जिन गई। तो हमने साहब बताओ, रो नहीं, अल्लाह घर है, जौन दुआ मंगो अब्बे हुई कबूल। हमने कहा को तवाफ करते ना 3 दिन हो गया हज्जिन गायब हुई। ऐसे रोए बेचारे बूढ़े मियाँ हाजी। हाँ, बुढ़ौती में याद रखो, एक बुजुर्ग हमारे वही टिया ठोक के उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। ऐसा आलिम हमने 4 से 10 जिलों में देखा। जो कुछ मैंने सीखा उनकी दी हुई चीज, अल्लाह उनके कब्र को खुदा नूर से भरा। ऐसी हस्ती मेरे नजर में कोई नहीं, अरे ऐसा इल्म अल्लाह ने उनको दिया। तो वो कहने वो बता रहे थे कि भाई अल्लाह से दुआ करो बुढ़ापे में, यानी पहले मर्द मर जाए बढ़िया, औरत पहले न मर। हमने कहा हजरत यूं कहा, अगर मर्द मर गया बुढ़े में, अगर औरत मर गई तो फिर बुढ़ौती वकार परेशान बर्बादी हो जाएगी, बहुत परेशान है। और उनकी दुआ वाकई में इससे खुद बोल गई। उनका भी उम्र ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 50-55 साल उनका इंतकाल हो गया, बीवी अभी भी बहुत बड़े अल्लाह वाले। तो बहरहाल मैं बताना चाहता हूँ कि वो बेचारे हाजी साहब तवाफ करते रहो। तो हमने कहा बताओ बात, लेकिन हज्जिन 3 दिन होगा गायब है। तो हमने कहा हाजी साहब ये बताओ, ये मुल्तज़िम है ना, 3 दिन से तुम ढूंढा, तो हाँ 3 दिन से कोना कोना ढूंढ रहे। तो हमने कहा दुआ मांगा है को मरतबा, आपने मुल्तज़िम पे खड़े होकर चिमट के दुआ मांगा, तो दुआ तो नहीं मांगे नहीं, ढूंढते हैं दुआ मांगते हैं। तो हमने कहा अच्छा, अब तुम जरा जल्दी से वजू करो और झट जाओ मुल्तज़िम पर, चिमट के अल्लाह से मांगो अपनी देहाती जबान। और तुम इतना ही कहोगे अल्लाह बस हज्जिन का मिला दो, तुम जरा मांग के देखो तो मिलती नहीं मिलती। आज अब वो किस दिल से उसने दुआ मांगा, अब जा करके 3 दिन हो गया हज्जिन गायब, मामूली बात। अब वो जो गया मुल्तज़िम पे चिमट के हाजी साहब जो रोए, मैं देख रहा उधर जो रोए और चिमट के, इतना ही कहा हम तो यही सुनते थे, या अल्लाह ऐसे जो उन्होंने रोया है, आपसे बताएं बस अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। 3 दिन ढूंढा नहीं मिली थी, उधर दुआ मांगा है मुल्तज़िम पर,
آپ سے بتاؤ جیسے وہاں سے چلے اور آ کے صفا مروا کے ساتھ وہاں قریب جب پہنچے ہیں تو دیکھا ایک کھمبا جو چپٹی ایسے حجین تصویر بیٹھ پڑے. ارے جب دونوں ملے ہیں تو آدم ہوا کیا ملے ہوں. ارے ایسی ملاقات ہوئی ہے. آپ سے بتاؤ حاجی صاحب حجن کا لکھتے, حجن حاجی صاحب کا لکھتے, ہم تماشا دے کے ہمارا کوئی بھاؤ ہی نہیں ہے. راستہ ہم نے بتایا, یہ دیکھو اب دونوں ملے. اب حاجی صاحب کا رونا حجن کا, اب حجن کو نہیں رو اتنا. اب حاجی صاحب کا حجن تم کہاں رہے حجن, کہہ رہے یہ بیٹھی رہے 3 دن سے بیٹھی ہوں, کھانا ملتا, زمزم پانی پیتی ہوں, تسبیح قرآن پڑھتی ہوں, طواف کرتی ہوں. کہا تم طواف کرو ہم پر برباد. وہ حجی مراجی بیچاری ہے, گھبراؤ نہیں, بہت آرام سے یہی کھانا بھی اللہ دے دیتا, زمزم پانی پیتی ہوں, میں بھی راستہ نہیں جان پائی تو میں نے کہا یہی بیٹھوں گی اللہ کے در پہ, جو کچھ ملے گا کھاؤں گی. یہ کھجور ملتا ہے, سیب ملتا, کھانا کھاتی ہوں, طواف کرتی ہوں, قرآن پڑھتی, یہی بیٹھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کس طرح دعا قبول کرتا ہے. یا اللہ ہم اپنی دعاؤں کا اثر دیکھ رہے ہیں, تقدیر سے اللہ کا گھر دیکھ رہے ہیں. ہمیں مال نے نہیں پہنچایا ہے, اللہ نے پہنچایا ہے, مقدر میں سے اللہ نے پہنچایا ہے. کبھی یہ مت سوچنا مال والے حج کرنے جاتے ہیں, بہت سے کروڑپتی ایسے ہیں, بڑے بڑے اس ملک میں بادشاہ مسلم گزرے ہیں, اتنی بڑی دولت حکومت ہوتے ہوئے حج نصیب نہیں ہوا ہے. اللہ جس کو بلاتا ہے میرے دوست وہ حج کرنے جاتا ہے. یہ مت سوچنا ان کے مال ہے اس لیے جا رہے ہیں, مال کی وجہ سے ہرگز نہیں. اللہ بلا رہا ہے, اللہ اپنے گھر کی دیدار کرا رہا ہے, یہ اللہ کے توفیق سے ہو رہا ہے. اس لیے میرے دوست بزرگوں جاؤ تو خوب دعا مانگو, اپنے لیے مانگو, ماں باپ کے لیے دعا مانگو, بیوی بچوں کے لیے دعا مانگو, جنہال والوں کے لیے دعا مانگو, ننہال والوں کے لیے دعا مانگو, سسرال والوں کے لیے دعا مانگو, ساری امت کی ہدایت کے لیے دعا مانگنا. او بھیمنڈی والوں اپنی بھیمنڈی بستی کے لیے خوب دعا مانگنا, سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے دعا مانگنا. سارے کلمہ گو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھل جائے, دین کی فکر امت کا غم دل میں آ جائے, دین کی محنت کے جان مال قربان کرنے والے بن جائے. اس کی خوب اللہ سے دعا مانگنا, امت کی ہدایت کے لیے دعا مانگنا. اور جب بیت اللہ شریف کے سارے ارکان پورے ہو جائیں اور پیارے نبی کے روضے پر جب پہنچنا تو وہاں دیوانگی کا انداز نہیں ہوگا. وہاں پر جانے سے پہلے آپ کو خوب غسل کرنا ہوگا, بہترین صاف سوتھ کپڑا پہننا ہوگا, آپ کو کنگھی کرنا ہوگا, آپ کو عطر لگانا ہوگا, خوب خوشبو سے مزین ہونا پڑے گا. اس لیے کہ دیار حبیب ہے, تاجدار مدینہ کے روضے کی زیارت کرنے جا رہے ہو. ارے کہیں آواز اونچی نہ ہونے پاوے, کہیں بلند آواز نہ ہونے پاوے. آقا کے روضے پر قرآن کی وہ آیت لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آقا کے پیارے نبی کی آواز سے اگر آواز کہیں بلند ہو گئی تو سارے اعمال غارت ہو جائیں گے. اس لیے رسول کا دربار ہے, بہت ادب احترام کے ساتھ جانا. میں نے تو یہ دیکھا ہے یا اللہ لاکھوں کبوتر اور کہوں چیخوں کی آواز ہے, کہیں کچھ نہیں. اور یہاں انڈیا میں گھر میں اگر ایک کبوتر ہو پورا گھر بیمار ہے, اور ہوا لاکھوں, یعنی اتنا ادب کبوتر وہاں بھی کرتے ہیں, آواز نہیں نکلتی. مجال کیا ہے دیار حبیب کے بغل سے جو روڈ ہے, کوئی روڈ پہ موٹر بھی آواز کر دے, کوئی تیز رفتار میں چل دے. کتنا ادب ہے وہاں کے خادموں میں, وہاں کے خدمت گزاروں میں, وہاں کے رہنے والوں میں, موٹر کی چلانے والوں میں, وہاں کے ڈرائیوروں میں, رہنے بسنے والوں میں. کتنا ادب ہے کہ آقا کے روضے کے قریب اگر کوئی سڑک روڈ جا رہی ہو, مجال کیا ہے کوئی تیز گاڑی لے کے چلا جائے, مجال کیا ہے کوئی تیز آواز میں ہارن بجا دے. پیارے نبی کا دربار ہے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے روضے کے قریب جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں خود اس کو سنتا ہوں, اور دور سے جو بھیجتا ہے فرشتے لا کر مجھ پر پہنچاتے ہیں. اس لیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ وہاں پہنچے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو وہاں پہنچ کر صحیح ڈھنگ سے صحیح ارکان ادا کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. اور آپ حضرات اس گنہگار کو بھی حجاج کرام سے گزارش ہے, اس گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. پیارے نبی کے روضے میں پہنچ کر کے اس گنہگار کی طرف سے سلام عرض کر دیجیے گا, یہ آپ کا احسان ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کل کا بیان انشاءاللہ جگیشوری میں گلشن نگر میں کل پرسوں, نرسوں کا بیان انشاءاللہ جو ہوگا 22 کو ملاڈ میں.
23 को इंशाअल्लाह गोंडी में, 24 को होली पड़ जाएगी। अगर कहीं करीब में मुस्लिम एरिया तो वहाँ पर प्रोग्राम होगा। 25 तारीख को इरादा है गोंडा इतिहास को घर जाने का, क्योंकि 1 महीना से ऊपर बम्बई का प्रोग्राम हो गया है। अल्लाह ने जिंदगी सलामत रखी तो मई में इंशाअल्लाह शहादत का बयान, करबला का बयान होगा। इसके लिए 4 दिन का प्रोग्राम सबसे पहले मैंने कुरला में हारून कंपाउंड में दे रखा है। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ऐ अल्लाह हम सबके खताओं गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह तो लफ्ज़ों को दरगुजर फरमा। या अल्लाह रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जान कर अनजान में जितनी भी सगीरा कबीरा छोटी बड़ी गुनाहें हुई, अपने दरिया रहमत से अल्लाह को माफ कर दे। या अल्लाह इतना बड़ा मजमा ऐ अल्लाह जो यहाँ आकर पहुँचा है, ऐ अल्लाह जो कुछ बातें सुनी है कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तो ईमान खैर पर खात्मा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तो कब्र के अजाब से बचा, आमाल नामा दाएं हाथ में नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तो पुलसरात का रास्ता आसान फरमा। ऐ अल्लाह रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जान कर अनजान में जितनी भी सगीरा कबीरा छोटी बड़ी गुनाहें हुई, अपने दरिया रहमत से अल्लाह को माफ कर। ऐ अल्लाह तो माफी को पसंद फरमाता है। ऐ अल्लाह हम सब ने जानबूझ कर ढिठाई के साथ गुनाहें की हैं, लेकिन ऐ अल्लाह अपने गुनाहों का हम इकरार करते हैं। ऐ अल्लाह इकरारी मुजरिम बनकर तेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं, अपने गुनाहों का ढेर लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं। ऐ अल्लाह अपने गुनाहों से हम सब अपनी सच्ची तौबा कर रहे हैं। ऐ अल्लाह हम सबके खताओं गुनाहों को आप माफ करवा दीजिए। ऐ अल्लाह आपकी रहमत तो ऐसी है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक आदमी शराब की बोतल लिए हुए जा रहा था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो आवाज दे दी वो थरथरा के कांप गया, रो पड़ा कि अल्लाह उमर की मार से अगर तू हमें बचा ले तो आज से ऐसा गुनाह करूंगा, आज से कभी शराब नहीं पीऊंगा। ओ मेरे मालिक उमर की मार से, तकलीफ से हमें बचा ले, अब शराब नहीं पीऊंगा। ऐ अल्लाह तूने उस आदमी की दुआ कबूल फरमा ली जो शराब पी रहा था, लेकिन सच्ची तौबा उसने जब कर ली तो अल्लाह वो बोतल जिसमें शराब भरा था, ऐ अल्लाह तूने ऐसा कबूल फरमाया है कि उसको तूने दूध बना दिया है। हजरत उमर जब करीब पहुंचे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो उन्होंने शराब के बजाय दूध देखा। ऐ अल्लाह उसने सच्ची तौबा कर ली, आपने रहमत का मामला कर दिया। हम सब गुनहगार भी तेरी बारगाह में हाथ फैलाकर अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर रहे हैं। ओ मेरे मौला हम सबको माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह गुनाहों को दरगुजर फरमा दे। जो हमारे भाई हैं, कलमा गो हैं, हमको गाली दे रहे हैं, हमारे बुजुर्गों को गाली दे रहे हैं, जो बुजुर्ग औलिया इकराम के दर्जे पर थे, ऐ अल्लाह नादानी में उनको काफिर करके कह रहे हैं। या अल्लाह हमारे इन भाइयों को समझ दे दीजिए। ऐ अल्लाह इनके दिलों को फेर दीजिए। ऐ अल्लाह इनके दिल में हकीकत खोल दीजिए। ऐ अल्लाह हिदायत तो आप ही के अख्तियार में है। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कसमें खा ली थी मैं ईमान नहीं कबूल करूंगा, पहाड़ से कूद कर जान दे दूंगा, लेकिन ऐ अल्लाह तेरी रहमत ऐसी आई है कि सख्त दिलों को तुमने